الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بارك الله لنا في القرآن الكريم والفرقان العظيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر من رغب عن سنتي فليس مني صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے میرے انتہائی معزز بزرگان آج جمعۃ المبارک کا دن ہے جس کے متعلق اور جس کے نماز کے متعلق قرآن میں آتا ہے کہ اے مسلمانوں جب جمعے کی اذان ہو جائے فَذَرُوا الْبَيْعَ تو خرید و فروخت کو چھوڑ دو اس کی مین وجہ کہ خرید و فروخت کو چھوڑ کر تم نماز کی تیاری میں لگ جاؤ اور پھر سب سے پہلے مسجد میں آ جاؤ جو کہ انسان کو دنیا میں بھیجنے کا پہلا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان دنیا میں جا کر اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرے اور اس جمعے کے بابرکت دن اذان سے پہلی اذان مراد ہے کہ اذان چونکہ بیان شروع ہونے سے 20 منٹ پہلے ہوتی ہے کہ وہ بندہ جا کر نماز کی تیاری کرے اور پھر سب سے پہلے آ کر ممبر رسول کے قریب آ کر بیٹھے اور یہاں سے قال اللہ قال الرسول سن کر اس کے متعلق سوچے کہ رب کا قرآن کیا کہتا ہے رب کا محبوب کیا فرما گیا آج سے 1400 سال پہلے کیا وہ جو فرما گئے ہیں اس پر ہم عمل پیرا ہے یا نہیں ہے اگر عمل پیرا ہے تو سب سے پہلے اس رب لم یزل کا شکر ادا کریں کیونکہ رب لم یزل قرآن میں فرماتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر میرا مسلمان بندہ میں اسے کوئی نعمت عطا کرتا ہوں تو وہ اس پر میرا شکر بجا لاتا ہے
اور جو ہی وہ شکر کرتا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں اس نعمت میں اس کو فراوانی عطا کر دیتا ہوں اور اس کو بڑھا دیتا ہوں۔ لیکن اگلے ہی دوسرے جملے میں فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر وہ بندہ میری نعمت کا اس کے پاس ہونا اس کے باوجود وہ ناشکری کرے تو اس کے لیے آخر میں سخت جملہ فرمایا ان عذابی لشدید، پھر بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے۔ سب سے پہلے تو میں رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس مبارک دن میں مجھے منبر رسول پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے بعد اس کے دربار میں یہ دعا گوں گا کہ وہ مجھے اس پر استقامت بھی نصیب فرمائے، اور جو کچھ میں کہوں حق کہوں اور حق کے سوا کچھ نہ کہوں، اور پھر اس پر سب سے پہلے میں خود عامل ہوں، اور پھر ہم سب جو حضور کی بات اور رب کے کلام کی بات سنیں اس پر عمل کریں۔ آج میں نے آپ حضرات کے سامنے جو شروع کے خطبے میں قرآن کریم کا افتتاح تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اس میں رب العزت فرماتے ہیں کہ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام مسلمانوں کے لیے، ہر ایک کے لیے ایک احسن نمونہ ہے کہ ہم اس کو فالو کریں، کہ ہمارے محبوب نے کیا کیا، ان کے اخلاق کیسے تھے، ان کے پڑوسیوں کے ساتھ رویہ کیسے تھا، ان کی ازواج مطہرات کے ساتھ رویہ کیسے تھا، انہوں نے ہمیں اولاد کے کون سے حقوق بتائے، عزیز و اقارب کے حقوق کیا بتائے، کس سے کیسے پیش آنا ہے یہ کیسے بتایا۔ سب سے پہلے تو اس کو جاننے کی ہم کوشش کریں اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ یہ مہینہ چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، تقریباً آدھا گزر چکا، اس مہینے میں اور خاص کر ابتدائی عشرے میں آپ کا گزر جہاں سے بھی ہوتا ہے، جس مجلس سے ہوتا ہے، جس محفل سے ہوتا ہے، یا آپ آ کر خطیب کے سامنے سننے کی غرض سے بیٹھتے ہیں، تو آپ کو اس مہینے میں حضور کی سیرت کے متعلق گفتگو ملے گی، جس کی بنیادی وجہ کہ اس مہینے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت مناسبت ہے، جس کی مین وجہ کہ حضور کا میلاد بھی اسی مہینے میں، اور حضور جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو وہ بھی ربیع الاول کا مہینہ۔ آپ کا گزر جہاں سے بھی ہوگا، ہر ایک کو آپ سنیں گے کہ وہ حضور کے حسن پر ضرور تذکرہ کرے گا، یا حضور کی صورت بیان کرے گا یا سیرت، لیکن زیادہ تر صورت کو بیان کیا جاتا ہے کہ حضور کا کہ کتنے وہ حسین تھے۔ آج کا ایک عاشق اپنے معشوق اگر کسی کو معشوق بنا لے تو اس کو حسین لگتا ہے، اگرچہ اوروں کی نظروں میں نہ ہو، لیکن وہ محبوب اس کا حسن بھی تو لامثال ہے۔ ہر ایک کہتا ہے کہ ان کی آنکھوں کے متعلق بیان کرتا ہے کہ وہ اتنی حسین تھی، ان کے اوپر جو سجی پلکیں ہیں وہ اتنی حسین تھی، ان آنکھوں کے اوپر ابروؤں کا جو ہلال ہے وہ اتنا حسین تھا، حضور کے ہونٹ مبارک اتنے حسین تھے، حضور کا وجہ مبارک اتنا حسین تھا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ لیکن اس صورت کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے محمد بن عبداللہ۔ اگر صورت کے اعتبار کریں، یہ جو حسن ہے یہ صورت تو ہے، لیکن سیرت
نہیں، سیرت کہتے ہیں طور طریقہ، چال چلن، کہ حضور کی سنت الگ ہے، وہ سیرت کہلاتی ہے، اور صورت جو ان کا وجہ مبارک تھا، قد کاٹ تھا، وہ کیسا تھا؟ حسین و جمیل تھا۔ میں کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے حسینوں میں احسن تھے اور تمام جمیلوں میں اجمل تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ کو اگر میں گلاب کے پھول کی ایک پنکھڑی کے ساتھ اس کو تشبیہ دوں، گلاب کا پھول تو آپ سب نے دیکھا ہوگا، سرخ رنگ کا ہوتا ہے، خوشبو اس سے جاتی ہے، میں سمجھتا ہوں اگر میں اپنے محبوب کے ہونٹ مبارک کی تشبیہ اس گلاب کے ساتھ دوں تو خدا کی قسم یہ حضور کے ہونٹ کی توہین ہوگی۔ اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کو اگر تشبیہ دوں مشک کے ساتھ یا عنبر کے ساتھ تو خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں یہ حضور کے پسینے کی توہین ہوگی۔ لیکن دوسری جانب دیکھا جائے کہ حضور کی صورت وہ واجب الاتباع نہیں، کیونکہ اس کا ہمیں مکلف نہیں بنایا گیا۔ مکلف اس طرح اس لیے کہ ہم حضور جیسی آنکھ کہاں سے لائیں گے؟ لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے۔ ہم حضور جیسی ان آنکھوں پر سجی پلکیں کہاں سے لائیں گے؟ ہم ان آنکھوں کے اوپر ابروؤں کا ہلال کہاں سے لائیں گے؟ ہم حضور کے ہونٹ مبارک کہاں سے لائیں گے؟ ہم حضور کے دندان مبارک کہاں سے لائیں گے؟ ہم حضور کا چہرہ مبارک کہاں سے لائیں گے؟ نہیں لا سکتے، ممکن نہیں اس جیسا لانا، کیونکہ اس جیسا رب نے دوسرا بنایا ہی نہیں۔ اس لیے ہمیں مکلف نہیں بنایا گیا، اس لیے صورت واجب الاتباع نہیں۔ اور دوسری جگہ جہاں پر سیرت کے متعلق بات ہے تو سیرت کا ہمیں مکلف بنایا گیا کہ انسان کے لیے ممکن ہے اس پر عمل کرنا، کہ حضور کی سنت پر مسلمان کے لیے امکان ہے کہ وہ امکان کیا وہ کر سکتا ہے انسان، اس لیے اس کو مکلف بنایا، اس لیے حضور کی جو سیرت ہے وہ واجب الاتباع ہے کہ ہم اس کی اتباع کریں۔ آج کل سورت تو ہر ایک بہت احسن انداز میں بیان کرتا ہے اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ محبوب کا صورت ہے، محبوب کا حسن ہے کہ یہ عاشق سن کر جھوم اٹھے۔ لیکن دوسری جانب جہاں پر سیرت کا تعلق ہے اس کو زیادہ بیان ہونا چاہیے کہ ہمارے حضور کا چال چلن کیسا تھا، ان کی مجلس کیسے تھی، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسے تھا، ان کے عزیز و اقارب کے ساتھ تعلق کیسے تھے، وہ اپنے دوستوں میں کیسے رہا کرتے تھے، ان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کیسا تھا، عبادت کیسی تھی، رات کیسے گزرتی، دن کیسے گزرتی، یہ ہر ایک مسلمان کو سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد ہر ایک مسلمان اس پر عمل پیرا بھی ہونا چاہیے۔ کم از کم اگر اس کے کان میں حضور کے سنت کے متعلق، سیرت کے متعلق کوئی بات آتی ہے، سب سے پہلے مستقبل یزید کے دربار میں دعا کرے اور توفیق مانگے، یا الہ العالمین کمزور ہوں، خطا کار ہوں، لیکن اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سنت کی اگر مثال لے لیں چھوٹی سی مسواک کے متعلق، کہ مسواک ایک تو سنت بھی ہے، محبوب نے بتایا، لیکن محبوب جو چیز اوروں کو بتائے، اپنے امت کو بتائے، تو اس میں کیا فائدے نہیں ہوں گے؟ وہ فائدوں سے خالی ہوگی؟ بالکل نہیں، فوائد تو بہت ہیں اپنی جگہ، ہمیں یقین ہے کیونکہ وہ ہمارے محبوب کے لفظ سے نکلا ہے، اس کا ہمیں ہمارے محبوب نے حکم دیا۔ سب سے پہلا فائدہ آپ دیکھ لیں کہ اگر دو مسلمان
آپس میں مخاطب ہو جائیں، ایک دوسرے سے گفتگو کریں، تو سب سے پہلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ ایک دوسرے کے منہ کی بو کو وہ نہیں پائیں گے۔ اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، اور آج کل یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر مسواک آپ کے جیب میں ہے، اگر خدا نخواستہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو آپ کی ہڈی نہیں ٹوٹے گی۔ اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ یہ وہ سنت ہے کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحے تک اس کو استعمال کیا، اپنے عمل میں رکھا، کیونکہ جب دنیا سے جانے کی باری آئی تب بھی اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وقت بھی میں نے مسواک منگوائی، جب حضور کو دیکھا کہ مسواک کی طرف ہو رہی ہے، مسواک منگوائی، سخت تھی، ان میں ہمت نہیں تھی، آخری وقت تھا، چبائی نہیں جا رہی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، اما عائشہ فرماتی ہے، جس کے باقی پر آج کل کے لوگ بات کرتے ہیں، ہائے ہائے، حضور کے اس وقت کہتے ہیں کہ مجھے پتہ لگا کہ حضور کو مسواک کی طلب ہے، میں نے مسواک منگوائی، وہ سخت تھی، ان سے چبائی نہیں جا رہی تھی، میں نے چبایا اس کو، پہلے نرم کیا، اس کے بعد پانی اور ڈیلنے لگی، جو میں نے اپنے منہ میں مارا ہے اس کو دھو پھر حضور کو پیش کرو۔ حضور نے روک لیا، اور یہاں پر بھی اپنی امت کو ایک سنت کے متعلق دعوت دے گئے کہ بیوی کا جھوٹا بھی یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ سنتیں تو بہت ساری ہیں، اگر بیان کرنے پہ آ جائیں تو زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن میرے محبوب کی سنتیں ختم ہونے والی نہیں، اور نہ ہی سیرت ختم ہونے والی ہے۔ لیکن آج کل ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم سنت پر کتنا عامل ہیں، یا آج کل کے جو نئے رسومات ہم میں آ چکے ہیں، غیروں کے کنسپٹ آ چکے ہیں، بدعات آ چکی ہیں، ہم اس پر عامل ہیں۔ اس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ آج کل لوگ میلاد تو مناتے ہیں، ذرا ان کو سوچنا چاہیے، منائیں ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ مجھے بتائیں کہ اتنی خوشی مناؤ، کہتے ہیں کہ اتنی خوشی مت مناؤ کہ تم ہم کو بھول جاؤ۔ اور یہاں پر خوشی کے نام پر آپ نے دیکھا ہوگا کیا فحاشی منائی گئی، کیا ڈانس ہوا۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ وہ ہمیں سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے یا ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ کیوں نہیں مناتے حضور کا میلاد، حضور کا میلاد تو ہر وقت ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ وہ ہمارے لیے رحمت بن کر آئے، لیکن ہم وہ چیز مناتے ہیں کہ جس پر کم سے کم ہمارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو، انہوں نے ہمیں حکم دیا، یا ان کی نہ ہی صحیح بات میں صحابہ نے اس کو منایا ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں 2 بار حضور کا میلاد آیا۔ کیا حضور وہ عاشق نہیں تھے؟ کیا وہ عاشق نہیں تھے؟ ان سے بڑا عاشق کون ہوگا کہ جو معراج جیسے واقعے کی ایک بار سنتے ہی اس پر تصدیق کر بیٹھے۔ حضور نے جو اپنے منہ مبارک سے معراج کا واقعہ بیان کیا، صدیق اکبر ہر ایک بات پر آگے سے جواب کہتے ہوئے کہ صدقت یا رسول اللہ۔ وہ معراج کا واقعہ جس کو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی، اس دور میں نہ کوئی جہاز تھا نہ کوئی اور چیز، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات میں مسجد اقصی بھی دیکھی، میں عرش پر بھی گیا، وہاں تیرا محل بھی دیکھا، بلال کے قدموں کی آہٹ بھی وہاں پر مجھے سنائی دی۔ وہ صدیق اکبر جس نے اس جیسی باتوں پر کہ جس کو انسان کی عقل تسلیم نہیں کرتی، اس پر صدقت یا رسول اللہ کہا، اور آخر میں جب وفاداری کا وقت آیا تو آخر میں کہا اشہد انک نبی حق۔ اس کے مقابلے میں حضور نے بھی صدیق کو کیا پسند کا جملہ کہا۔ آج کل کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی تان تشریح کا وہ بناتے ہیں، تان تشریح کے لیے نمونہ بناتے ہیں، ان کے لیے جملہ ان کے منہ پر تھپڑ ہے۔ حضور نے صدیق کو مخاطب کر کے کہا کہ اشہد انک صدیق حق۔ نبی نے کہا میں گواہی دیتا ہوں، وہ دے یا نہ دے میں گواہی دیتا ہوں کہ تو سچا صدیق ہے، سچا دوست ہے۔ وہ صدیق، اس صدیق کی زندگی میں 2 بار میلاد گزرا ہے، اس کی خلافت میں
اس کی زندگی میں تو اور بھی بہت سارے گزرے ہوں گے. اس کی خلافت میں اس کے ہاتھ میں امارت تھی، بادشاہی تھی، مسلمانوں کا امیر تھا. اس وقت میں 2 دفعہ گزرا ہے، انہوں نے نہیں منایا. حضرت عمر کے دور میں کم سے کم 9 یا 10 بار گزرا ہے، انہوں نے ہی نہیں منایا. حضرت علی کے دور میں بھی تقریباً 2 یا کتنی مرتبہ گزرا، انہوں نے نہیں منایا. ہمارے ائمہ کے دور میں گزرا. امام ابو حنیفہ کو تو مانتے ہیں نا، ہم ان کے مقلد ہیں. امام صاحب کے، امام ابو حنیفہ کے دور میں بلوغت کے بعد تقریباً 55 مرتبہ آیا، انہوں نے کیوں نہیں منایا؟ علامہ دولہ بدیابی صاحب فرماتے ہیں ایک جملہ، اور وہی جملہ بہت وزن رکھنے والا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ پوری 1 گھنٹے کی تقریر کو ایک سائڈ پر رکھو اور اس ایک جملے پر سوچو تو یہ اس سے بھاری لگتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ عید میلاد النبی نہ مناؤ بلکہ نبی کو مناؤ. لیکن نبی کو ہم کیسے منائیں؟ اس کے طور طریقہ کے مطابق حضور کی سنت پر چل کر حضور کو منائیں. اور حضور کی سنت ہمیں کہاں سے ملے گی؟ وہ مدرسوں میں جانے سے، یا کسی عالم سے پوچھنے سے ملے گی، یا سنت کا مطالعہ کرنے سے. قائد ملت اسلامیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ایک دوست سے عرض کیا سنت کے مطابق، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ تم حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کرو، پڑھو، لیکن از خود نہیں، کیونکہ از خود ترجمہ کرنے سے زیادہ انسان گمراہ ہوتا ہے. اگر گمراہ ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو رب العالمین یہ قرآن ٹریک بھیج دیتے، ساتھ معلم نہ بھیجتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ بھیجا. جس طرح مثال کے طور پر قرآن کریم میں آتا ہے ربا کے متعلق کہ ربا حرام ہے اور خرید و فروخت حلال ہے. اگر کوئی ہماری طرح ہوتا، ترجمہ پڑھتا، آپ مجھے بتائیں، وہ سمجھ جاتا ربا کا مطلب ہے کمی زیادتی. کمی زیادتی حرام ہے، تو کیا خرید و فروخت میں کمی زیادتی نہیں ہوتی؟ اس میں بچت نہیں ہوتی انسان؟ پھر تو وہ سمجھتا یہ بھی حرام ہے. لیکن حضور جنہوں نے اس کی تفسیر کی اور بتایا کہ اس چیزوں میں اگر اس طرح کرو گے تو یہ سود ہے اور یہ حرام ہے، اس لیے اس کو نہ پڑھے. لیکن حدیث کا وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ مطالعہ کریں، اور مطالعہ کرنے کی صورت میں اس کے بعد اس کو اپنے اوپر دیکھیں، اپنے گریبان میں دیکھیں. اس کے بعد بندے کو پتہ لگ جائے گا کہ میں کتنا پانی میں ہوں اور کتنا پانی سے باہر ہوں. لیکن اس کے لیے ہمارے پاس تھوڑا سا وقت بھی نہیں ہوتا. یہاں تک کہ جمعے کا جو دن ہے صرف اور صرف آدھا گھنٹہ کا بیان ہوتا ہے، یہ بھی ہمارے پاس نہیں ہوتا. تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کس وقت جانیں گے؟ پہلے تو جاننا ضروری ہے نا. جانیں گے تو اس کے بعد اس پر عمل کریں گے. جانیں گے کس وقت اور پھر اس پر عمل کس وقت کریں گے؟ سب سے پہلے رب العالمین سے دعا فرمائیں کہ ہمیں سنت پر عمل کرنے کے، سب سے پہلے اس کو کسی سے سننے کی. جس طرح صحابہ کو طلب ہوتی تھی، راہوں میں کھڑے ہوتے تھے مدینہ کے راستے میں، ایک صاحب گزرتے ان کو پکڑ لیتے تھے، پیر پڑھ لیتے تھے کہ تو نے کہیں حضور سے ایک حدیث تو نہیں سنی، وہ مجھے بتا دے. ہمارے اندر وہ طلب کیوں نہیں؟ سب سے پہلے وہ طلب ہونی چاہیے کہ ہم سنت کو پہلے سیکھیں کہ حضور کے، ہمارے محبوب کی کیا کیا سنت تھی، کن کن چیزوں کو حضور نے پسند فرمایا اور کن کن چیزوں کو حضور نے ناپسند فرمایا. آپ داڑھی کے متعلق دیکھ لیں، آج کل ہم نماز بھی نہیں پڑھتے، کوئی اور عمل بھی نیک نہیں، لیکن دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ حضور کی سفارش ہمیں بچا لے گی. کیا آپ سوچیں کہ جب وہ ایک بادشاہ، کافر بادشاہ کے 2 سفیر آئے تھے، داڑھی مونڈے تھے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، حضور نے ایک جانب منہ پھیر لیا، وہ جب اس جانب آتے ہیں حضور نے دوسری جانب منہ پھیر لیا، جب تیسری مرتبہ منہ پھیرا وہ سامنے آئے، حضور نے فرمایا کہ لعنت ہو تم پر، تمہارے چہروں پر، یہ تم نے اپنے چہروں کے ساتھ کیا منایا ہوا، کیا کیا ہے اس چہروں کا؟ میں تو داڑھی بڑھانے کا حکم دیتا ہوں، تم نے داڑھی کٹائی ہوئی ہے، مونڈی ہوئی ہے،
وہ آگے سے کہنے لگے کافر تھے، کافر سفیر، ان سے منہ موڑا اور ان سے کہا، انہوں نے تو کہا کہ ہمیں ہمارے بادشاہ نے حکم دیا۔ حضور نے بھی کیا جملہ فرمایا کہ جاؤ، میرے خدا نے تمہارے خدا کو قتل کر دیا۔ حضور ایک کافر کی صورت کو دیکھ کر اتنے غضب میں آ گئے۔ تو ذرا ہم سوچیں کہ ہم اس صورت کو لے کر کہ جس کی آئے اور وہ کٹائے اس کو منہ دے، ایک منہ سے کم کٹائے، ہمیں سوچنا چاہیے ہم سفارش تو بات کی بات ہے، ہم ادھر جا کر حضور کو اپنا چہرہ دکھا سکیں گے؟ ذرا اس منظر کو سامنے لا۔ آج کل کے نوجوان ہیں اس نشے میں رہتے ہیں، چلو آپ کی زندگی باقی ہے، زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، ابھی ادھر سے گزرتے وقت یا ادھر ہی بیٹھے بیٹھے موت آ جائے، سانس اندر لی ہے اس کا بھی اعتبار نہیں، باہر آئے گی یا نہیں آئے گی۔ چاہیے کہ ہم یہ سوچتے ہیں بزرگ بڑے ہو کر رکھیں گے، لیکن آج کل کے بڑوں کو دیکھ کر بھی حیرانی کی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بزرگوں کا ایک پیر بھی تو قبر کے اندر ہوتا ہے۔ رب العزت اس سنت پر ہم عاشق ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن معشوق کے ساتھ جو محبت کا ہمارا رویہ ہے وہ درست نہیں، اس کو ہم درست کریں۔ آج سے ہم یہ تہیہ کریں کہ ہم نے اگر حضور کی سفارش بھی پانی ہے، کوئی گناہ ہو گئے ہیں چھوٹے موٹے، 5 وقتہ نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ تہیہ کرے کہ آج سے ہم اپنی داڑھی کو بڑھائیں گے، اگر حضور کو محشر میں اپنا چہرہ دکھانا پڑے تو کم از کم وہ تو سنت کے مطابق ہونا، اس کی وجہ سے ہم شرمندہ تو نہ ہونا۔ تو سب سے پہلے اس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ سب سے پہلے حضور کی سنتوں کو جانیں اور پھر اس پر عمل پیرا۔ سنتوں کو جاننے کے لیے جس طرح ابھی آپ نے آتا ہے، آدھے گھنٹے سے کوئی فرق نہیں پڑتا واللہ۔ اگر آپ پورے 1 پر آ جائیں اور 1.25 پر فکس بیان ختم ہوگا، اس کی گارنٹی یہاں سے دیتے ہیں، لیکن آپ اپنی گارنٹی تو دینا کہ آپ رب کے کلام کو اور حضور کے فرمان کو کتنی دیر سننے کے لیے 1 ہفتے میں آپ آدھا گھنٹہ نہیں نکال سکتے، صرف اور صرف آدھا گھنٹہ، وہ بھی پورے ہفتے میں۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پر آئیں وقت پر اور حضور کے فرمان کو سنیں، اور وہ جو قرآن ہمارے پاس لائے ہیں اس کو سنیں، اور اس کے بعد سوچیں کہ اس پر میں عمل کرنا ہوں یا نہیں۔ اگر عمل پیرا ہوں تو رب العزت کا شکر ادا کریں اور دعا کریں، یا رب کریم مجھے اس پر تمام عطا کرنا، اور اس کے لیے مجھے یہ اتنا توفیق عطا فرما کہ اس میں اور بہتری لا سکوں۔ تو رب العزت سے دعا کروں گا کہ رب العزت ہم سب کو سب سے پہلے سنت جاننے کی اور پھر اس پر 100% مکمل عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو بدعات ہیں، رسومات ہیں، غیروں کے کانسیپٹ ہیں جو ہمارے اندر آ چکے ہیں ہر اعتبار سے، اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے برات کا ہمیں اعلان بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ کو ایک مختصر سا وظیفہ بتاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگنے کا فرمایا ہے جو کہ اتنا مجرب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وظیفہ جو فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ پڑھے گا تو اس کا مال، اولاد، جان کی حفاظت خود بولے اللہ کرے گا۔ ہم عام کسی محافظ کو کھڑا کر کے دل کا اطمینان حاصل کر لیتے ہیں کہ مال کی حفاظت ہو گئی، لیکن دوسری جانب حضور کے فرمان کو دیکھیں، وہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم یہ کلمات پڑھ لو صرف 3 مرتبہ، وہ بھی فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد، تو تمہاری جان، مال، اولاد کی حفاظت خود اللہ کرے گا۔ لیکن سب سے پہلے اس کے لیے ہمیں یہ تہیہ کرنا پڑے گا کہ ہم کم سے کم اور دن میں یہ پکا عہد کر کے آج یہاں سے اٹھے کہ اور کچھ نہ ہو سکے، صرف 10 منٹ کی بات ہے، دن میں 5 وقت نماز لازمی پڑھیں۔ یہی وظیفہ ایک صحابی بھی پڑھتے تھے،
مسجد نبوی میں بیٹھے کچھ صاحب آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئی، وہ پھر بے غم ہو کے بیٹھے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ اتنے میں اور صاحب آتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ کے گھر میں آگ لگ چکی ہے، لیکن وہ پھر بھی اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں گئے۔ آج کل ہمیں کوئی کہے تو ہم دوڑے دوڑے جاتے ہیں، آگ لگی ہے بجھانی ہے۔ تیسری مرتبہ جو صاحب آئے انہوں نے فرمایا کہ ساتھ والے گھر میں آگ لگی تھی لیکن اس کو بجھا دیا گیا، آپ کے گھر تک نہیں پہنچی۔ جو پہلے والے صاحب آئے تھے وہ حیران ہو گئے کہ یہ اتنا بے غم کس طرح بیٹھا تھا، اس کو کس طرح پتا کہ آگ نہیں لگی۔ اس سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے فرمایا مجھے حضور نے یہ کلمات بتائے تھے کہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اسی کلمات کے متعلق خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی کے متعلق ایک واقعہ ہے کہ ایک جنگ میں ایک کافر سے سامنا ہوتا ہے۔ کافر کہتا ہے خالد آج تو نہیں بچے گا، آج تو ضرور مرے گا، یہ جو تلوار ہے یہ میں نے کئی عرصے سے زہر کے اندر ڈبو کے رکھی ہے، یہ صرف تیرے جسم کو چھوئے گی اور اس زہر کا اثر اتنا تیز ہے کہ تو نہیں بچے گا۔ خالد بن ولید کو بھی اپنے محبوب کے قول پر یقین تھا، ایمان تھا۔ وہ فرماتا ہے وہ زہر کدھر ہے، زہر تو لا۔ اس نے زہر پیش کیا، زہر کو کرتے اور یہی کلمات دہراتے ہیں جو حضور نے بتائے تھے، پی جاتے ہیں۔ خدا کی قسم خالد بن ولید کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ کلمات کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کے لیے تحیہ کریں کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے اور فجر اور مغرب کے بعد یہ 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ ذرا میرے ساتھ سنائیے گا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ نمازوں کی کتاب میں بھی لکھا ہوتا ہے، مختصر سا ایک جملہ آپ کے جو حضور نے بتلایا تھا، اور میں امید کرتا ہوں کہ عاشق رسول آج سے یہی دل میں یقین اور اطمینان لے کر اٹھے گا کہ وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھے گا اور اس کے بعد اپنے محبوب کے اس فرمان پر بھی یقین رکھتے ہوئے اس کو پڑھے گا، کیونکہ اپنی جان مال اولاد کس کو عزیز نہیں ہے، ہر ایک کو عزیز ہے۔ اسی وجہ سے وہ یہ کلمات بھی پڑھے گا فجر اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ نمازوں کی کتاب میں بھی لکھا ہوتا ہے، اور اس کو ہمیں آج سے تحیہ کرتے ہیں کہ اس کو لازم پڑھیں گے کیونکہ ہمارے محبوب کا فرمان تھا۔ اور آخر میں یہی رب العزت سے دعا کروں گا کہ وہ مجھے منبر رسول پر بیٹھنے کی استقامت نصیب فرمائے اور ہم سب کو مسجد میں پہلے آنے کی اور یہاں پر رب کے فرمان کی جو تفسیر ہم سنیں اور اس کے محبوب کی جو بات سنیں اس پر مکمل عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بدعات و رسومات سے ہم سب کو کوسوں دور رکھے۔